جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بڑے تو یہاں پہ دلچسپ انٹرویوز ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اس میں بہت ساری خبریت بھی تھی، نئے اس میں ٹوسٹ بھی تھے، ٹرن بھی تھے، اور پاکستانی پالیٹکس جو پچھلے یہاں 7-8 مہینے چلتی رہی ہے، بہت سارے اس کے راز جو ہیں نا، سیکریٹس، وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ میری مراد جو ہے، پہلے عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوا ہے جو انہوں نے عمران ریاض خان صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے وہاں سوالات پوچھے جن سے بڑی ساری نئی چیزیں، نئی خبریں وہ سامنے، اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب جو ہیں بڑی مشکل سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا اپنے آپ کو 7-8 مہینے سے جنرل باجوہ صاحب کا نام لینے سے۔ آخر وہ شاید انتظار کر رہے تھے 29 نومبر کا کہ جو ہی باجوہ صاحب گئے تو 3 دن بعد انہوں نے نام لینے شروع کر دیا، نہیں تو پہلے وہ جب تک رہے ہیں انہوں نے کبھی نام نہیں لیا۔ وہ یہی کہتے تھے جو نیوٹرل ہیں تو جانور ہیں، تو میر جعفر ہیں تو صادق ہیں، تو سپہ سالار ہیں۔ لیکن اب ان میں ماشاءاللہ اتنی ہمت حوصلہ آ گیا کہ 3 دن بعد انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا کچا چٹھا کہہ لیں، سارے کا سارا کھول کر انہوں نے آ کے رکھ دیا، اور کوئی بات ایسی انہوں نے چھپائی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ عمران ریاض صاحب نے ان سے پوچھا جناب منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا تھا جناب عمران خان صاحب کو ووٹ دیں، انہوں نے کہا نہیں یہ جنرل باجوہ اتنے اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ دونوں سائڈس پہ کھیل رہے تھے، وہ ادھر بھی ملے ہوئے تھے، شہباز شریف نواز شریف کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، وہ میرے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، سو دونوں گھوڑوں پہ سوار تھے، دونوں کشتیوں پہ سوار تھے۔ ویسے وہ کہتے ٹھیک ہے، دونوں کشتیوں کا جو سوار ہے اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے، گرتا جو ہے نا جب، پھر ہر سائڈ سے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اب مجھے ریسکیو کون کرے گا، کس سائڈ پہ کھڑے گا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے میکاولی کی بات یاد آ رہی، پرنس میں نے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں اگر آپ کو کسی جگہ پہ اس طرح کی سچویشن ہو، 2 کیمپس ہوں، اپوزنگ کیمپ ہوں، آپ کے بارڈر پہ جنگ لگی ہوئی ہو، 2 ملکوں کے اگر آپس میں اگر جنگ ہو بھی رہی ہو تو آپ کو کسی ایک کی سائڈ لینی چاہیے، آپ اس وقت نیوٹرل پلے نہیں کر سکتے۔ ان کی رائے تھی کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پوزیشن اس میں لینی چاہیے، دونوں کے ساتھ تو آپ مل نہیں سکتے، ایک کا آپ کو چوائس کرنا پڑتا ہے۔ سو باجوہ صاحب جو ہے شاید انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا اس بات کو میکاولی کو، کہ انہیں اس وقت ایک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جب وہ یہاں پہ زرداری اور شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے یا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ عمران خان صاحب کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ دونوں سائڈس پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اور بڑی اس میں انٹرسٹنگ چیز سے عمران خان صاحب کا ایک اور بھی غصہ ہے جو بہت کم لوگوں کو میرا خیال یاد ہوگا۔ ہمارے دوست ہیں سہیل بڑائچ صاحب، انہوں نے انٹرویو کیا تھا عمران خان صاحب کا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا تھا جب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم بن چکے تھے، 2018 کی بات ہے۔ اس میں شہباز شریف نے یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ جی ہماری تو بات چیت ڈیل ہو گئی تھی اس اسٹیبلشمنٹ سے، اس وقت جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور وہ مجھے وزیر اعظم بنانے کو تیار، تو میری تو وہ جو لسٹ تھی وزیروں کی وہ ہو گئی تھی، کلیئر ہو گئی تھی، نواز لیگ کے کون کون لوگوں نے وزیر بننا تھا۔ میں 2018 کی بات کر رہا ہوں، تو وہ آخر پہ بھائی جان نہیں مانے تھے، نواز شریف صاحب کا کہا انہوں نے نہیں مانا تھا۔ نواز شریف صاحب بھی اللہ کے فضل سے ذہین آدمی، انٹیلیجنٹ ہیں، ان کو بات بھی 3-4 سال بعد سمجھ آئی کہ کوئی بات نہیں، جی ایچ کیو سے یہ مطلب لسٹ یہ کلیئر کروانا، اپنے وزیروں کا نام کلیئر کرانا، یا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا دینا انہی ہی کے ہاتھوں، تو ٹھیک بات ہے، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں تھی۔ سو وہ آئیڈیا جو انہوں جنرل باجوہ صاحب نے 2018 میں دیا تھا نواز شریف صاحب کو، یا ان کو پی ایم ایل نواز کو، کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں 2018 میں، آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، تو نواز شریف صاحب اس وقت نہیں مانے تھے، لیکن وہ جا کے 2022 میں مان کے وہی ایگزیکٹ وہی چیزیں ہوئی ہیں۔ سو نواز شریف صاحب کی وزڈم کو داد دی جا سکتی ہے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ سو اس سے بھی اندازہ ہوا تھا عمران خان صاحب کو کہ ڈبل گیم کھیل رہے، جو ان کے ذہن میں جو ہے نا وہ دونوں سائڈ سے کھیلتے تھے جنرل باجوہ صاحب ہیں۔ سارا غلط عمران خان صاحب بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ بات یاد ہوگی جو اس کی سہیل بڑائچ صاحب والی میں نے بات کی ہے، کہ وہ بات ان کے ذہن میں ہوگی کہ اس وقت ان کے ساتھ بھی ساری وہ ہو رہی تھی، ڈیلنگ ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا، ان کے ٹیم بھی سلیکٹ کی جا رہی تھی، ان کے وزیروں کی لسٹیں بھی فائنلائز ہو رہی تھی، ان کے بھی انٹرویوز ہو رہے تھے، باجوہ صاحب ان کمپنی کر رہے تھے، اور ساتھ میں پتہ چلا ہے کہ پیرالل شہباز شریف کا انٹرویو بھی ہو گیا تھا، بلکہ ان کے وزیروں کی لسٹ بھی ہو گئی تھی، کلیئر ہو گئے تھے۔ سو یہ میرا خیال عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے نا وہ دونوں سائڈس پہ کھیل رہے تھے، جب 2022 کے طریقے عدم اعتماد کی بات ہوئی تھی، ادھر بھی تھے ادھر تھے، اس کی وجہ میرا خیال ہے یہ والا انٹرویو ہے جو ان کا تھا، ان کا سہیل بڑائچ صاحب کا۔ سو ایک تو یہ سائڈ پہ، دوسرا جو بڑا انٹرویو آیا ہے وہ ہے ان کا، آپ نے سنا ہوگا، ماریہ ذوالفقار صاحب ہیں، ہم ٹی وی پہ اینکر ہیں، انہوں نے ان کے چودھری پرویز علی صاحب کا انٹرویو کیا ہے، اور اس میں جو 2-4 بڑی خبریں سامنے آئی ہیں، اور جس پہ اگین جو پاکستانی پالیٹکس کا رخ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے اس میں تعین کریں گی۔ ایک بات جو اس سے مجھے لگی ہے، میں نے کچھ پوائنٹس بھی بنا کے بیٹھا ہوا تھا مارے کا جو کیا، میں انٹرویو سن رہا تھا ان کا چودھری صاحب کا، اس میں جو مین بڑی خبر ہے، 2 بڑی خبریں مجھے سمجھ، ویسے تو اچھی خاصی تھی، انہوں نے ان کے بھی جاتے جاتے وہ کہتے ہیں نا
ان کو بھی ایلبو کیا ہے. اس کو بزدار صاحب پہ بڑا سیریس اٹیک انہوں نے کیا کہ 4 سال عمران خان نے ہمارے ضائع کروائے ہیں, وہ تو کونسلر بننے کے لائق بھی نہیں تھے, ان کو اٹھا کے آپ نے 12 کروڑ کا صوبہ دے دیا. اور یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. پلس ان کا یہ بتانا کہ جنرل فیض جو ہیں انہوں نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ یہ جو ہیں آپ کے چیف منسٹر بنے گے. اللہ کے فضل سے اس وقت پوری کی پوری ہماری انٹیلیجنس اور آرمی جو ہے نا, اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ جو تھی پچھلی, وہ ساری انوالو تھی. وہ چیف منسٹر بھی وہی بنا رہے تھے, آرمی چیف بھی وہی بنا رہے, یہ ساری وہ وزیر اعظم بھی وہی بنا رہے تھے, وزیر بھی وہی بنا رہے تھے, سارے کی ساری چیزیں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کا ڈوو جو ہے نا وہی کر رہا تھا. سو انہوں نے آ کے ہمیں بتایا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کہ یہ آپ کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. سو فیض صاحب جو ہیں بقول مطلب انہوں نے کہا تو نہیں ہے, یہ بات ضرور کی ہے کہ جو کونسلر نہیں بن سکتے تھے ان کو انہوں نے آ کے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا, کیونکہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی. عمران خان سے پیچھے کچھ اور بڑے اچھے نیک لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو بنوانا چاہ رہے تھے, اور جنہوں نے بعد میں ان سے بڑے بھرپور فائدے اٹھائے اور اپنی قسمتیں بدل کر رکھ دی. انہوں نے اپنی مطلب صوبے کی بدلی, یعنی بدلی بزدار صاحب کی اپنی, آگے فرح صاحبہ کی, منیکاز کی, پھر گجرز کی, وہ سب کی پھر جو ہے نا وہ ان کی قسمتیں بدلی. خیر وہ بھی انہوں نے کیا. مین جو اس میں چیز تھی, بڑی خبر تھی, اگر ہمارے ذوالفقار صاحب نے بڑا اسٹریٹ اور بڑا پوائنٹڈ سوال کیا کہ آپ کی پچھلے دنوں کچھ انہوں نے بتایا کہ 3-4 دن پہلے کوئی ملاقات ہوئی ہے بہت بڑی, تو انہوں نے کہا ہاں جی, تو میں تھوڑا سا انہوں نے اوائڈ کیا جیسے پولیٹیشینس کرتے ہو. دین انہوں نے بڑا پوائنٹ بلینک پوچھا کہ آپ کی DGISI سے ملاقات ہوئی ہے, تو کسی بڑے صاحب کی انہوں نے میٹنگ کا کہا, تو ہم یہ سمجھے کہ شاید نئے آرمی چیف سے ہوئی ہے, لیکن اس پہ نئے آرمی چیف کا وہ نہیں تھا. اس سے یہ لگا کہ ان کی ملاقات DGISI سے ہوئی ہے, ان کی پرویز علی صاحب کی. تو انہوں نے کہا نام نہ لیں, آپ ویسے بات کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوا ہے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ DGISI یا دیگر لوگ جو کہہ رہے تھے کہ پالیٹکس سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے اور اس میں شامل نہیں ہو رہے, تو یہ ملاقات جو ہوئی ہے تو اس سے میرا خیال ڈیفینیٹ طور پر وہ سوالات اٹھیں گے کہ اگر پولیٹیکل ملاقاتیں تو پھر ہو رہی ہیں. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ جناب اپوزیشن کے لوگوں سے نہیں ہو رہی, عام سیاستدانوں سے نہیں ہو رہی, صوبے کے چیف منسٹر ہیں, اگر وہ DGISI سے مل رہے ہیں, دیر میں بھی مینی اگر میوچل وہاں پہ اس کنسرنس کی ہو سکتی ہیں, سیکورٹی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں, انٹیلیجنس ریلیٹڈ اور بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. اب میں نے اس پالیٹکس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک DGISI کا وزیر اعلیٰ سے ملنا جو ہے, اگر ان حالات میں جب تھوڑی سی ریوائول آف ٹیررزم ہو رہی ہے, دیگر چیزیں, سو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں بتائی جا سکتی ہیں, ایسے اس کے جواز کے طور پر پیش کی جا سکتے, سو اتنا بڑا ایشو نہیں بن سکتا. لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات کی جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ اس ملاقات کے بعد پھر عمران خان سے ملاقات ان کی ہوئی ہے, پرویز علی صاحب کی. عمران خان صاحب سافٹ ہوئے یکدم, اس میں سے انہوں نے نکال دے موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا, بلکہ وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہوتا ہے یا کیا بیہیو کرتے ہیں. مطلب یہ ہے وہ ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آئے اور ان کو نیا الیکشن لے کر دے, جو وہ کہتے ہیں ہم لے کر نہیں دیں گے. لیکن ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب کہ پالیٹکس سے دور رہیں, دوسری طرف کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بیہیو یا ایکٹ کرتے ہیں. سو مطلب بات وہی ہے کہ اگر آ جائیں گے تو ٹھیک ہے, آپ ہمارا بھلا کر سکتے ہیں تو کریں. اسی میں یہ لگتا ہے کہ ان کو جو DGI کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں بہت سی چیزیں طے ہوئی ہیں, مطلب براڈر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ایک تو تحریک انصاف کے لوگ جو فوج کے حوالے سے یا دیگر ہمارے سیکورٹی کے اداروں کے خلاف نعرے لگ رہے تھے یا بہت ساری وہاں پہ کوشچنز ریز کیے جا رہے تھے, اور اس پہ عمران خان صاحب نے ایک باقاعدہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا کہ آئندہ ان پہ ہمارے اداروں کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے. ابھی ہم دیکھیں گے, مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہماری مرضی کے مطابق بیہیو نہ کیا تو پھر ہم اس کے بعد دوبارہ آپشن ہے کہ وی کین کہتے ہیں انلیش دا اسٹارم. سو وہ وہاں پر ہے, سو وہ ایک تھریٹ بھی رہے گی. لیکن وقتی طور پر لگتا ہے سیز فائر ہو گئی ہے, اور دونوں سائڈ سے اسپیشلی DGISI اور عمران خان صاحب کے درمیان اس پریس کانفرنس کے بعد جو انہوں نے DGI نے کی تھی, جو آپس میں پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دیا تھا عمران خان صاحب نے, تھوڑا سا بیڈ بلڈ ہوا تھا. لگتا ہے چودھری پرویز علی صاحب نے اس کو بڑی حد تک اس کو ریموو کرنے میں یا مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے میں یا گیپ برج کرنے میں کچھ نہ کچھ بڑا رول ادا کیا ہے, کیونکہ فیئر ورک ہم دیکھ رہے ہیں وہ رک گیا بڑی حد تک. ایک دوسری چیز تو اس کے ساتھ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرویز علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی مارچ تک تو ان اسمبلیز کو کچھ نہیں ہو رہا, مارچ مطلب ختم ہونا, اپریل میں اگر کچھ ہوا تو اس درمیان انہوں نے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, بات چیت ہو سکتے ہیں, نئے الیکشن پہ بات ہو سکتا ہے DGI کے ساتھ یہ باتیں بھی ڈسکشن ہوئی ہوئی کہ جناب وہاں سے کیل کیا گیا کہ آپ ابھی اسمبلی توڑوانے کی بجائے آپ ذرا عمران خان صاحب کو کیل کریں, اگر اپریل تک وہ لے جاتے ہیں تو پھر حکومت سے بات کر کے 1-2 مہینے وہ پیچھے آ سکتے ہیں. کون سی قیامت ہے, اکتوبر کی بجائے اگست میں آ جائیں آپ. اگست میں الیکشن مانے پہلے بھی تو آپ کو یاد ہوگا جولائی اگست میں الیکشن ہوئے تھے, اب دوبارہ جولائی اگست میں چلے جائیں. خان صاحب کو بھی کہا جا سکتا ہے, خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس میں اپریل کی بجائے ان کو
توڑنے کی بجائے یا الیکشن کی ڈیٹ جو ہے آپ پھر اپریل مئی جون آپ ایک مہینہ اپریل کا گزار کے جون میں اسمبلی توڑوا کے تو وہی بات ہے جنرل الیکشن جو ہے اگست میں کرا لیے جاتے ہیں. سو یہ چیز بھی بڑی ایک خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو جو بتایا گیا جی آپ کی ٹانگ میں گولی لگی ہو تو آپ کیسے آ کے ایڈریس کریں گے, کیسے چیزیں کریں گے. سو بہتر یہ ہے کہ ابھی 3-4 مہینے چپ کر رہے. سو اس سے یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی مائی اسیسمنٹ مائی ریڈنگ کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دور کرانے میں انہوں نے رول اپنا ادا کیا ہے. پلس الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس پہ بھی چودھری صاحب جو ہے نا وہ رول پلے کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے ان کو انشورنس دی گئی ہے کہ اپریل تک اگر آپ اسمبلیاں لے جاتے ہیں تو پھر حکومت کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے اس میں اگست میں ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. سو دیر کوڈ بی ون ون سچویشن فار بوتھ. عمران خان صاحب کا بھی ہو جائے گا, دیکھا جی میں نے ان کو مجبور کر دیا جی اسمبلیاں توڑیں اور ایک ہی ساتھ جنرل الیکشن کروائیں, اور وہ تیار ہو گئے. وہ تو کہتے تھے اکتوبر میں کروائیں گے, دیکھا میں ان کو اگست تک لے آیا ہوں, 1 مہینے کا ستمبر کے درمیان میں وہ ہے. تو یہ بھی کہیں کہ حکومت والے بھائی صاحب خان صاحب تو ڈٹے ہوئے تھے جی میں تو جی مارچ میں الیکشن کروا دوں گا, میں دسمبر میں اسمبلیاں توڑ دیں گے تو پھر ہماری حکومت ہوگی وہاں پہ اس میں مارچ تک. دیکھا جی ہم نے وہ بھی نہیں ہونے. سو اٹ کوڈ بی ون ون سچویشن. خان صاحب کو کوئی پاپولیرٹی میں فرق نہیں پڑنے والا 2-3 مہینوں میں کہ ابھی وہ پاپولر ہیں تو 3 مہینے بعد ان کی پاپولیرٹی کو کچھ ہو جائے گا. یہ حکومت کے پاس بھی کوئی اس وقت, بلکہ جتنے یہ برے حالات اکنامک اس وقت یہ کنڈیشنز ہیں, ایل سیز نہیں کھل رہی, میڈیسن کے مسئلے ہونے, پیٹرول کے پرابلم ہونا شروع ہو گئے ہیں, بزنس مینوں کے اب کوئی باہر سے آرڈرز نہیں آ رہے, ڈالر کے سارے جو ایشو بن رہے ہیں مطلب کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. سو عمران خان صاحب مزید بہتر سچویشن ہوتی جا رہی ہے جو دن گزرتے جائیں گے, اور اسحاق ڈار صاحب نے کمپنی سے اکنامک ڈاؤن فال اگر اس کو انہوں نے آ کے نہ روکا تو خان صاحب کی پاپولیرٹی تو مزید بڑھتی جائے گی, اور ان کا بیانیہ مزید پاپولر ہوگا, زیادہ ووٹ آئے گا کہ جی مجھے ہٹا کے انہوں نے ملک کو کرائسس میں ڈال دیا, ڈیفالٹ کی طرف لے کے اسحاق ڈار اور مفتہ کی لڑائی بھی علیحدہ چالے. سو خان صاحب کو تھوڑا سوٹ کرتا ہے کہ فوری طور پر اس کرائسس کو آتے ہیں تو خان صاحب سے بھی مینیج نہیں ہوتا یہ کرائسس جو موجودہ کرائسس ہے ابھی جو چل رہا ہے پیٹرول کا, ڈیزل کا, یا آپ کے لیے LNG کا, گیس کا, پلس آپ کے لیے ڈالرز کا. سو خان صاحب کو سوٹ کرتے کوئی نہیں, آپ لے جائیں تھوڑا سا آگے. سو یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں جو ہیں سپوزلی جو تھیں وہ لگتا ہے ان کو چودھری صاحب کسی حد تک وہ ریموو کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. جو ملاقات ہوئی ہے اس سے برف جو ہے نا بڑی حد تک وہ پگھلی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ درمیان میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ایسی نہ ہوگی کہ خان صاحب نے پھر کوئی دھماکے دار ایکشن نہ کر دیا, تو لگتا ہے یہ چیزیں شاید سموتھلی اپریل تک چلی جائیں گی.